منو اشد حبا للہ، انہوں نے دل لگایا ہے اللہ سے، ان کے دل میں محبت ہے اللہ کی، ان کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اسے محبت کر۔ اس کے بعد حضرت جبریل آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر زمین کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، زمین والے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے موحد بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے سچی محبت کریں، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انسان کی جان جا رہی ہے، مگر اس کے اندر زندگی ہے۔ بہت سارے قتل کرنے والے اپنا ارادہ اپنے دل میں دبا لیں گے جب یہ سزا سنیں گے کہ قاتل کی سزا اسلام میں اتنی خطرناک۔ اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اب آج کے دور میں بہت سارے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ بڑی خطرناک سزا ہے، مگر جب ان کے اپنے گھر میں کوئی کیس ہوتا ہے، ان کی بہن بیٹی کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا سزا دو گے ریپسٹ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے سامنے اس کا جو ہے اس کو گولی مار دوں گا، اس کے سر پہ گولی ماروں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جب تم اپنی بہن بیٹی کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہو کہ اس کا ریپ کرنے والے کو تم سزائے موت بلکہ تڑپا تڑپا کے موت دینے کی بات کرتے ہو، تو اسلام سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کو ویلیو دیتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی اور پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ تو یہاں جو قصاص کی سزا ہے اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ قتل کرنے والے باز آ جائیں اور سماج کے اندر کرائم کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ، شیطان آپ کے پیٹ میں حرام کمائی ڈلوا کر کے اپنے راستے پر ڈالتا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا مشن ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے حلال روزی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کے بڑے بڑے جال میں سے اور شیطان کی بڑی بڑی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ حرام کمائی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے کے جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تحویل قبلہ کے حکم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور جماعت سے نماز فرض ہوئی تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن اللہ کے نبی کی آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ یہ آپ کی خواہش تھی، آپ چاہتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا
کہ اب آج سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے. اب مسلمانوں کو نماز پڑھنا ہے خانہ کعبہ کی طرف. پہلی نماز جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی عصر کی نماز تھی. اور جب اللہ کے نبی نے عصر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی تو ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جب ایک محلے سے گزرے جہاں دوسری جماعت ہو رہی تھی اور وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے نماز ہی کے دوران ان لوگوں کو یہ اطلاع دے دی کہ قرآن کا حکم نازل ہو چکا ہے, اب قبلہ بدل چکا ہے. چنانچہ وہ لوگ نماز ہی میں رکوع کی حالت میں ان لوگوں نے اپنا قبلہ بدل دیا. آج بھی مدینہ کے اندر وہ مسجد موجود ہے, اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے, جہاں ایک ہی ٹائم کی نماز دو قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی, آدھی خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی. جب یہ قبلے کا حکم آیا تو اس پر یہودیوں نے بڑا واویلا کیا. انہوں نے کہا بھائی ان کی شریعت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, کل تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہودیوں نے اور منافقوں نے اس مسئلے کو بہت اچھالا. اب یہاں سے قرآن کا دوسرا پارہ آپ دیکھیے, دوسرے پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حکم کے اوپر اعتراض کیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے, اسٹوپڈ لوگ کہیں گے, احمق لوگ کہیں گے, نادان لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا, کیا سبب آ گیا کہ انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا. قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی آپ بتا دیجئے کہ مشرق کا مالک بھی اللہ ہے اور مغرب کا مالک بھی اللہ ہے, پورب کا مالک بھی اللہ ہے, پچھم کا مالک بھی اللہ ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اگر آج تک بیت المقدس خانہ کعبہ تھا تو اللہ کے حکم سے تھا, آج تک اگر بیت المقدس قبلہ تھا تو اللہ کے حکم سے تھا, اور آج اگر خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ ہی ہر ڈائریکشن کا مالک ہے, ہر سمت کا مالک ہے. اور مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہودی ہم مسلمانوں سے 3 چیزوں پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. نمبر 1 تو جمعہ کا دن جو ہمیں ملا ہے, یہودیوں کو جمعہ کا دن نہیں ملا. اس کی توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے, ہفتے کا سب سے مبارک دن جمعہ کا دن ہے, تو اس پر یہودی بہت حسد کرتے ہیں اس امت سے. اور نمبر 2 ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو یہودیوں کو نصیب نہیں ہوا, اس پر بھی وہ مسلمانوں سے بہت حسد کرتے ہیں. اور تیسری چیز امام کے پیچھے آمین کہنے کی توفیق ہمیں ملی ہے, یہ چیز بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی. یہ 3 چیزیں ہیں جس پر یہودی بہت حسد کرتے ہیں. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا جتنا بھی اپنے آپ کو جینیس اور اسکالر سمجھتا ہو, بہت بڑا قابل سمجھتا ہو, بہت بڑا پروفیسر سمجھتا ہو, ہر وہ شخص جو اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتا ہے, قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ 1 نمبر کا اسٹوپڈ ہے, بے وقوف ہے, احمق ہے, اس کی عقل کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ نے سفہاء کا لفظ استعمال کیا, سیقول السفہاء من الناس, بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے اللہ کے حکم سے. لہٰذا ہر دور میں, ہر زمانے میں اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنے والا, اللہ کے قانون پر اعتراض کرنے والا اور اللہ کی شریعت میں جو ہے کیڑے نکالنے والا, وہ بے وقوف ہے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہو. اس کے بعد اس امت کی خصوصیت بیان کی گئی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اے مسلمانوں جس طریقے سے ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہترین قبلہ بنایا, ہم نے روئے زمین کے سینٹر کو تمہارا
قبلہ بنایا ہے, جس طریقے سے تمہارا قبلہ بہترین ہے اسی طریقے سے تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے, ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ کل قیامت کے دن تم لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے بن جائے. قیامت کے دن یہ امت سارے نبیوں کے بارے میں گواہی دے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اللہ پوچھے گا, اے نوح, ہم نے آپ کو رسول بنایا, آپ نے ہمارا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اے اللہ, میں نے تیرا پیغام پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم کو پہنچا دیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آئے گی, اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے نبی نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم صاف صاف انکار کرے گی اور کہے گی ما جاءنا نبی, ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. 950 سال تک جس نبی نے تبلیغ کی ہے اس نبی کے امتی کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تھا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس وقت حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا من یشہد لک, کوئی گواہ ہے تمہارے پاس, کوئی ہے جو گواہی دے کہ تم نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اے اللہ, میرے پاس ایک گواہ ہے, محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, میری گواہی دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ گواہی دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فنشہدو, ہم گواہی دیں گے. اے مسلمانوں, تمہارا نبی گواہی دے گا اور تم سب گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا. تو یہ امت سارے نبیوں کے بارے میں گواہی دے گی. یہ مقام ملا ہے اس امت کو, یہ عظیم مقام ملا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہمیں اور آپ کو اپنے اس مقام کی حفاظت کرنی چاہیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں گے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور اے نبی, ہم نے اس قبلے کو بدلنے کا آرڈر اسی لیے دیا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے, کون نبی کی پیروی کرتا ہے اور کون نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے. یہ تحویل قبلہ کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ قبلہ بدلنے کے اوپر کون لوگ ہیں جن کی پیشانی پر بل پڑتا ہے اور کون لوگ ہیں جو یہ کہہ کر کے سر جھکا دیتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے, کل تک اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا حکم تھا, اور آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے. کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. پھر صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ کے نبی, اب تک پرانے قبلے پر جتنی نمازیں ہم نے پڑھی 16-17 مہینے, اور اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ کو پیارے بھی ہو گئے, تو اے اللہ کے نبی ان کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ 16-17 مہینے کی نمازیں جو پڑھی گئیں وہ نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی یہاں دے دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یا نماز کو ایمان کہا گیا, یہ نہیں کہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا, کہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. تم نے جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں اللہ ان کو قبول کرے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے یہاں نماز کو ایمان قرار دیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اسی لیے علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ قصدن, جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کفر میں داخل ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتی ہے. اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. یہاں اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے, اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. نبی کا مقام بیان کیا گیا.
قد نرا تقلب وجهك فی السماء، نبی ہم جانتے ہیں آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ کر دیا جائے، قبلے کو بدل دیا جائے۔ اے نبی آپ زبان سے تو نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اس انتظار میں کہ اللہ کا کوئی آرڈر آ جائے، قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے، کوئی حکم نازل ہو جائے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے نبی گھبرائیے مت، ہم ان قریب آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں، اور جس قبلے کو آپ اپنا قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم اسی طرف آپ کا رخ کرنے والے ہیں۔ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اے نبی آج کے بعد آپ جب نماز پڑھیے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے دل کی آرزو کو اللہ نے پورا کر دیا، جو نبی کی زبان سے بھی نہیں نکلا ہے، نبی کا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اللہ نے اپنے نبی کی آرزو کو بھی پورا کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم ان قریب آپ کا قبلہ بنانے والے ہیں جس قبلے کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا صاحب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، مگر جب بھی آپ ان سے حال چال پوچھیں گے تو زبان پر وہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہمیشہ زبان پر شکایت ہی رہے گی، اور ایسے پوچھو تو کہیں گے کہ صاحب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ اللہ کا ذکر یہ اللہ کے شکر کا مقدمہ ہے، سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا وہی اللہ کا شکر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکریہ ادا کرو میرے ناشکرے نہ بنو۔ اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ جب زبان پر آپ اللہ کا نام نہیں لیتے اور آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کے گھر میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، تو مکان اور بلڈنگ کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ صاحب میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے شکر گزار بندے ہیں تو ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہونی چاہیے، زبان سے ہم اللہ کو یاد کیا کریں۔ اس کے بعد ایک حقیقت بتائی گئی کہ زندگی میں امتحانات اور آزمائشیں بھی آئیں گی، مختلف طریقوں سے اللہ آزمائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی کاروبار میں نقصان کے ذریعے، اللہ مختلف طریقوں سے آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی ان تمام آزمائشوں میں جو صبر کر لے گا، جو ایمان پر ثابت قدم رہے گا، جو اللہ کے قانون پر جمع رہے گا، جو اللہ کی شریعت پر ڈٹا رہے گا، جو صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، اے نبی اس کو بشارت سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، یہ الفاظ نکلتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم پلٹ کر کے اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں نا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ انا للہ وانا الیہ راجعون یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی ویلو کیا سمجھتے ہیں، آپ اللہ کا کیا مقام آپ کی نظر میں ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون جو پڑھے گا وہ اپنے بچے کے مرنے پر بھی صبر کرے گا، اپنے کاروبار کے گھاٹے پر بھی صبر کرے گا، اپنی بیوی کی بیماری پر بھی صبر کرے گا،
بڑے سے بڑے نقصان پر بھی صبر کرے گا جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے, اور پلٹ کر کے اسی کے پاس جانا ہے. تو پھر اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا, اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا, یہ کسی مومن کو شوبھا نہیں دیتا ہے, کسی مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی کی بیوی, ہم سب کی پیاری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور وہ یہ دعا پڑھ لے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد یہ پڑھ لے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت کا بہترین بدل عطا فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مصیبت آنے پر جو بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کا بہترین بدل اس کو عطا کرے گا, بہترین بدل عطا کرے گا. میں نے آزمایا ہے اس دعا کو, اور آپ بھی آزما سکتے ہیں. ایسی چیزیں چوری ہونے کے بعد ملی ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ سامان چوری ہونے کے بعد مل سکتا ہے. یہ نبی کی دعا ہے, نبی کی سکھائی گئی, اس کو یاد کر لیں آپ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ہم سب کو یاد ہے. اس کے آگے یہ جملہ بڑھا لیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت کا بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کا بہترین بدلہ عطا کرے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی. نبی نے کہا تھا جب بھی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھو. میں نے یہ دعا پڑھی, لیکن میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ابو سلمہ سے زیادہ بہترین شوہر مجھے مل سکتا ہے؟ اتنا چاہنے والا, اتنی محبت کرنے والا, اور پھر نبی پر ایمان لانے والا, اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی پہلی فیملی تھی ابو سلمہ کی. یہ ساری چیزیں, یہ ساری فضیلت ابو سلمہ کو حاصل تھی. میرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ابو سلمہ سے بہترین شوہر ملے گا؟ لیکن چونکہ نبی کا آرڈر تھا میں نے دعا پڑھی اور اللہ نے اس کا بہترین بدلہ دیا. مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر ملے, مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا. کہتی ہیں جب میرے پاس اللہ کے نبی کے نکاح کا پیغام لے کر کے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ آئے تو میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ دو مسئلے ہیں میرے ساتھ. ایک تو یہ کہ میں بڑی غیرت والی عورت ہوں, میں بڑی غیرت والی عورت ہوں. ایک سے زیادہ بیویاں جب ہوتی ہیں تو بڑی آپس میں بڑی رقابت ہوتی ہے, بڑی غیرت ہوتی ہے, بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. اللہ کے نبی کی اور بھی بیویاں ہیں, میں رہ نہیں پاؤں گی, میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی بھی ہے. اب نبی اکرم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں میری بیٹی کو رکھیں گے نہیں رکھیں گے, میری بیٹی کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. آج بھی معاشرے میں بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کرنا تو پہلی بات تو دنیا کا سب سے ٹیڑھا کام ہے. بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کون کرتا ہے بھائی؟ وہی کرتا ہے جو 50 سال کا بوڑھا ہو, بیچارہ اس کی بیوی مر گئی, وہی شادی کرتا ہے. کوئی بیوہ اگر نوجوان بھی ہے, 25 سال کی بھی ہے, کوئی نوجوان اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے, یہ ماحول ہے. پھر اس کے بعد اگر بیوہ اور مطلقہ کے بچے ہوں تو صاحب اب تو سماج کہتا ہے کہ ارے وہ تو بچے ہیں, اس کے بچوں کے سہارے زندگی گزار لے گی. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ, دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لے گی. وہ گزارتی نہیں ہے, ہم گزرواتے ہیں, ہم مجبور کرتے ہیں اس عورت کو. سماج اس کے بچوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ عورت اپنی جوانی کو قربان کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جو لوگ بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو قبول نہیں کرتے ہیں, وہ نبی کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نبی نے بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کیا ہے اور ان کے بچوں کو قبول کیا ہے. جب یہ دو مشکلات بیان کی حضرت ام سلمہ نے, اللہ کے نبی نے دونوں کا جواب دیا. کہا کہ جہاں تک تمہاری بیٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے تم بے فکر رہو, تمہاری بیٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری بیٹی کا ایک اچھا باپ, اس کو ایک اچھا باپ ملنے والا ہے, اس کی تم فکر مت کرو. اور جہاں تک تمہارے اندر جو غیرت ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا وہ غیرت اللہ دور کر دے گا. چنانچہ حضرت ام سلمہ نے نکاح کا پیغام قبول کیا اور پیارے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بشارت پر یقین, کہ انہوں نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا, کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر ملیں گے, مگر میں نے یہ دعا پڑھی
اور اللہ نے میرے شوہر سے بہتر مجھے شوہر عطا فرمایا. تو صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اس کے بعد حرام کمائی شیطان کا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. یہ بتایا گیا شیطان آپ کے پیٹ میں حرام کمائی ڈلوا کر کے اپنے راستے پر ڈالتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا مشن ہوتا ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے حلال روزی کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. پتہ یہ چلا کہ شیطان کہ بڑے بڑے جال میں سے اور شیطان کی بڑی بڑی چالوں میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ حرام کمائی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے کے جاتا ہے. آج بہت سارے موبائل پر ایپ آ رہے ہیں، مائی ڈریم، فلاں ڈکاں، یہ دنیا بھر کے جو ایپ آ رہے ہیں جو کھلم کھلا جوا کھلوا رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب سپنے بہت بڑے بڑے ہیں. 100 روپیہ روز کمانے والا بھی آئی فون لینا چاہتا ہے. پہلے کے لوگ کہتے تھے نا کہ بھئی چادر جتنی بڑی ہے اتنا پیر پھیلاؤ. اب وہ سب کہاوت ختم ہو گئی. اب لون لے لو لیکن پیر پورا پھیلاؤ، چادر بڑی لے لو. یہ مزاج ہے. جس کی کمائی 3000 روپیہ مہینے کی وہ 60,000 روپے کا موبائل لینا چاہتا ہے. کیسے لے گا بھائی؟ اب جوا کھیل رہا ہے وہ. موبائل کے اوپر طرح طرح کے ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے وہ. یاد رکھو یہ حرام کمائی کے ذریعے آپ نے اگر اپنا کوئی شوق پورا کر بھی لیا، آپ کے گھر میں 4 پیسے آ بھی گئے، مگر آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی میرے بھائی، آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس لیے خبردار، شیطان کا یہ پہلا اسٹیپ ہے. اللہ نے فرمایا حلال کمائی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالی سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت اگر غیر اللہ سے کوئی کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اتنی محبت اگر آپ بیوی سے کرتے ہیں تو بھی شرک ہے یہ. اتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں تو بھی شرک ہے یہ. اتنی محبت آپ مال سے کرتے ہیں تو بھی یہ شرک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، جو اللہ کی جتنی محبت دوسروں سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. محبت اگر دنیا میں سچی محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے. دنیا کی ساری محبتیں ناکام ہو سکتی ہیں، ساری محبتیں دھوکہ دے سکتی ہیں، ساری محبتیں کام وقت آنے پر آپ کا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں. اگر کوئی ایک محبت ہے جو زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہ اللہ کی محبت ہے. اس لیے اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو میرے بھائی. اس دل کو اللہ سے جوڑ لو اور ایسی محبت اللہ سے کرو کہ ساری محبتیں اس سے ڈاؤن ہو جائیں اور سب سے سپیریئر، سب سے اوپر اللہ کی محبت ہو جائے. اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی اس کو تراویح کی نماز میں تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی، اس کو روزہ رکھ کر کے تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس کو راتوں میں اپنی نیند قربان کر کے تہجد پڑھنے میں مزہ آئے گا. ابھی آج جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، فجر کی نماز میں آپ نے امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی. سورہ سجدہ پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز میں. سورہ سجدہ میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے نیک بندوں کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں. ساری دنیا جب اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے بستر کو چھوڑ کر کے، آرام کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ ان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ کیوں اپنی نیند قربان کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آرام کو چھوڑ کر کے راتوں میں اٹھ کر کے وہ قیام اللیل کرتے؟ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہوں نے دل لگایا ہے اللہ سے، ان کے دل میں محبت ہے اللہ کی، ان کے دل میں اللہ سے بڑھ کر کے کسی کی محبت نہیں. اور جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، یاد رکھو اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ
آسمان کے فرشتوں کو حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اسے محبت کر۔ اس کے بعد حضرت جبریل آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اسے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر زمین کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ زمین والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے موحد بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے سچی محبت کریں، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، یاد کر لیں اس کو۔ اللہم انی اسأل حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر ایسے عمل کا جو تیری محبت تک لے کے جائے، ہر ایسے عمل کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، پیارے نبی کرتے تھے، یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں اور اپنے الفاظ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی محبت میرے دل میں عطا فرما۔ اس کے بعد قصاص کا ذکر کیا گیا۔ اسلام میں قصاص کی سزا ہے، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، مقتول کی جان کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ دور جاہلیت میں بھی قصاص چلتا تھا، مگر وہاں لوگوں کی جان کی ویلیو الگ الگ تھی۔ اگر قاتل کوئی غلام ہے اور جس کو قتل کیا ہے وہ آزاد ہے تو یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی صاحب ہمارا تو آزاد قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا تو غلام ہے، لہٰذا اس کو نہیں ہم قتل کریں گے، ہم بدلے میں کسی آزاد کو قتل کریں گے۔ اگر قتل کرنے والی کوئی عورت ہوتی اور جس کو قتل کیا ہے وہ مرد ہوتا تو ڈیمانڈ ہوتی ہمارا تو مرد مارا گیا ہے، قتل کرنے والی عورت ہے مگر ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں مرد کے بدلے میں مرد چاہیے۔ یہ ناانصافی تھی اس سوسائٹی میں، اللہ نے اس ناانصافی کو ختم کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اور آزاد کے بدلے آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی، وہ آزاد ہے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا، وہ غلام ہے تب بھی قتل کیا جائے گا، وہ عورت ہے تب بھی قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ہاں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں، قاتل کو معاف کر دیں اور کہہ دیں ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، ہم دیت لیں گے، ہم خون بہا کی رقم لیں گے، تو مقتول کو قاتل کو چاہیے کہ وہ بات مان جائے اور اس کی جو دیت ہے وہ قاعدے سے ادا کر دے۔ جانتے ہو قتل کی جو دیت ہے اس وقت سعودی عرب میں 4 لاکھ سعودی ریال ہے، 4 لاکھ سعودی ریال، تقریباً 87 لاکھ کے قریب کی رقم ہوتی ہے یہاں کی۔ ابھی میں موبائل کے اوپر جوڑ رہا تھا، ابھی جو سعودی کرنسی کا کرنٹ ریٹ ہے 4 لاکھ، اس زمانے میں 100 اونٹ تھے، اس وقت سعودی عرب میں 4 لاکھ ریال ایک قاتل کو اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں تو دیت کی جو رقم لی جاتی ہے 4 لاکھ ریال، یعنی 87 لاکھ روپے، تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی رقم ہو گئی، اتنی بڑی رقم لی جاتی ہے۔ تو اسلام نے یہ سسٹم رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑا سخت قانون ہے کہ سماج میں کسی نے کسی کا مرڈر کیا تو ہم مرڈر کرنے والے کا بھی مرڈر کر دیں، ہم ایک انسان کی جان کی ہم ایک اور جان لے لیں۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انسان کی جان جا رہی ہے مگر اس کے اندر زندگی ہے۔ بہت سارے قتل کرنے والے اپنا ارادہ اپنے دل میں دبا لیں گے جب یہ سزا سنیں گے کہ قاتل کی سزا اسلام میں اتنی خطرناک ہے۔ تو اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے سخت ہے. اب مثال کے طور پر زنا کرنے والے کی سزا اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی ہے تو 100 کوڑے کی سزا ہے, 100 کوڑے کی سزا ہے, اور 1 سال کے لیے اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا. اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسلام میں سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. اب آج کے دور میں بہت سارے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں, صاحب یہ بڑی خطرناک سزا ہے. مگر جب ان کے اپنے گھر میں کوئی کیس ہوتا ہے, ان کی بہن بیٹی کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا سزا دو گے ریپسٹ کو, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے سامنے اس کا جو ہے اس کو گولی مار دوں گا, اس کے سر پہ گولی ماروں گا, کوئی کہتا ہے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. جب تم اپنی بہن بیٹی کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہو کہ اس کا ریپ کرنے والے کو تم سزائے موت بلکہ تڑپا تڑپا کے موت دینے کی بات کرتے ہو, تو اسلام سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کو ویلیو دیتا ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی اور پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. تو یہاں جو قصاص کی سزا ہے اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ قتل کرنے والے باز آ جائیں اور سماج کے اندر کرائم کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جائے. آج بھی سعودی عرب وغیرہ کے اندر جہاں بھی اسلامی قانون نافذ ہے وہاں کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, وہاں قتل کے کیس بہت کم آتے ہیں. اور جہاں چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں روزانہ اخبار میں قتل کی خبریں آتی ہیں اور بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر, بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات پر مرڈر ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد روزے کا ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. پہلے کے لوگوں پر بھی فرض ہوا تھا, یہ کہہ کر کے روزے جیسی عبادت کو آسان کیا گیا. اے ایمان والو, کہیں ایسا نہ لگے کہ یہ بھوکے پیاسے رہنے کی تکلیف صرف ہمیں دی گئی ہے. نہیں, یہ روزہ کی عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے, یہ پہلے کی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا. ایام معدودات, سال کے 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. 11 مہینے جو جی چاہے کھاؤ, جب جی چاہے کھاؤ, بس 1 مہینے تم کو دن کے ٹائم کھانا نہیں کھانا ہے, تم کو فجر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا, اگر کوئی انسان بیمار ہے, او علی سفر, یا سفر کی حالت میں, فعدۃ من ایام اخر, اس کو شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ روزے کو کی قضا کر لے, وہ بعد میں روزہ پورا کر لے گا, وہ روزہ توڑ دے بعد میں روزہ پورا کر لے گا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں مگر بڑی مشکل سے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے روزہ معاف ہے, وہ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں. مثال کے طور پہ انسان اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے, ڈائبٹیز کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, بیماری اب کم نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی بیماری ہے جو اب لگ گئی, دائمی بیماری ہے, اب وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, تو ایسے انسان کے لیے اب روزہ معاف ہے, وہ روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریگننٹ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کیا کرے گی؟ عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ صاحب پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ بھی مسکین کو کھانا کھلائے گی, وہ روزے کی قضا نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے دائمی مریض ہے کہ جس کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے پریگننٹ عورت کا معاملہ ہے, دودھ پلانے والی عورت کا معاملہ ہے. پتہ لگا ایک بچہ ابھی اس کا دودھ چھوٹا ہے, تب سے وہ پھر سے پریگننٹ ہو گئی, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا, وہ کتنے روزوں کی قضا کرے گی؟ یہ عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے صحابی ہیں ان کا اسٹینڈ ہے کہ حاملہ اور مرضعہ, دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت, وہ روزے کی قضا نہیں کرے گی بلکہ 1 روزے کے بدلے وہ مسکین کو کھانا کھلائے گی. لیکن زیادہ تر علماء کی جو رائے ہے, اور موجودہ دور میں اگر ہم بات کریں شیخ ابن باز کا جو موقف ہے, شیخ ابن عثیمین کا موقف ہے, ان لوگوں نے کہا کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ بیمار کے حکم میں ہے. جیسے بیمار ہوتا ہے آدمی, اب جتنے دن بیمار ہے اتنے دن روزہ معاف ہے, لیکن بعد میں تو قضا کرنا ہے نا, تو حاملہ اور مرضعہ کو
قضا بعد میں کرنی ہوگی، اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کے کیس میں ایسا ہو رہا ہے کہ لگاتار اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کو درمیان میں قضا کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو پھر ہم یہاں پہ قرآن کی اس آیت کو اپلائی کریں گے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ ایسی عورت کسی مسکین کو کھانا کھلا دے ہر روزے کے بدلے، کیونکہ اب اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کئی سالوں کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکے۔ اس کے بعد اب ذکر کیا گیا حج کا۔ حج کے کچھ ایام مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مہینے مقرر ہیں۔ حج تو کیا جاتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، مگر حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے ذی القعدہ ہی کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کا ارادہ کرے، جو حج کا احرام باندھے، حج کے دوران نہ تو وہ کوئی حرام کام کرے گا، فلا رفث، نہ تو وہ بیوی سے ملاقات کرے گا احرام کی حالت میں، نہ بیوی سے ملاقات والی کوئی بات کرے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے بیوی سے آدمی ملاقات نہیں کرتا ہے لیکن اس طریقے کی باتیں کر لیتا ہے، مگر احرام کی حالت میں اس طریقے کی باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ولا فسوقا، اور گناہ ایسے بھی حرام ہے مگر احرام کی حالت میں اور زیادہ حرام ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اے ایمان والو تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ کو وہ بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اے حج کا سفر کرنے والو جب تم حج کے لیے نکلا کرو تو توشہ لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو، سفر کا سامان لے لیا کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں یمن کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے، اسلام کے پہلے جب یمن کے لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ سامان لے کے نہیں آتے تھے، خالی ہاتھ آتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور جب مکہ پہنچتے تھے اور کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ آپ جب سفر کے لیے نکلیں آپ زاد راہ لے کے نکلیں، سفر کا سامان لے کے نکلیں۔ ٹھیک ہے آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، مگر اللہ ہی کا آرڈر ہے کہ تم توشہ لے کے نکلو، تم زاد راہ لے کے نکلو۔ اور جب زاد راہ لے کے نکلنا ہے حج کے جیسے سفر میں جو 40 دن کا سفر ہے، 45 دن کا سفر ہے، فلائٹ کا سفر ہے، تو سب سے بڑا جو سفر ہے دنیا سے آخرت کا سفر، جو ہم سب کو طے کرنا ہے۔ ہم سب کو اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے، اور دنیا کے سفر سے تو لوگ لوٹ کے آ بھی جاتے ہیں، آخرت کے سفر سے کبھی کوئی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے سفر میں توشہ لے کے جاتے ہو تو آخرت کے سفر کا بھی توشہ اپنا لو، آخرت کے سفر کا توشہ بھی اکٹھا کر لو۔ اور آخرت کے سفر کا توشہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اس کے بعد حیض کا ذکر کیا گیا۔ دور جاہلیت میں جب خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھیں تو لوگ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، لوگ حرام سمجھتے تھے کہ اس عورت کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بستر پہ سو نہیں سکتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ جس سامان کو چھو دے گی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ نے حقیقت بیان کی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذى، اے نبی آپ جواب دے دیجئے وہ تکلیف کی چیز ہے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اے مسلمانوں تم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہا کرو۔ اب یہاں الگ رہنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ریلیشن شپ ان سے قائم نہیں کر سکتے۔ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا بستر الگ، ان کا کھانا الگ، ان کا دسترخوان الگ، ان سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک تمہاری عورتیں پاک نہ ہو جائیں تم ان کے قریب نہ جاؤ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقے سے تم اپنی عورتوں سے ملاقات کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
حیض کی حقیقت بھی بیان کر دی اور دور جاہلیت کی اس رسم کو بھی توڑ دیا کہ دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ حائضہ عورت کو بالکل ناپاک سمجھتے تھے, اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ وہ عورت جو ہے اس کے تم ان سے ریلیشن نہیں قائم کر سکتے, باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ رمضان میں یہ سوال زیادہ آتا ہے. حیض والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو قرآن پڑھنے کے بارے میں جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ حیض والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ہے جس میں عورت کو حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو, چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر عورت کے ساتھ ہے اور نبی کے دور میں بھی عورتوں کے ساتھ تھا. اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو واضح دلیلیں ہوتی, صحیح دلیلیں ہوتی, مگر ایک بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. البتہ قرآن کو ٹچ کرنا اور قرآن کو چھونے کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے, اختلاف سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ڈائریکٹ ہاتھ سے نہ چھوئے, وہ اپنے دستانے سے یا دوپٹے وغیرہ سے قرآن کو چھوئے, لیکن بہرحال وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. اور موبائل کے اندر اگر قرآن ہے تو اس کو تو کبھی بھی پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد میں جہاں تک آنے کی بات ہے اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. اگر مسجد کے اندر کوئی ایسا پورشن ہو جو مصلی سے الگ ہو اور وہاں پہ عورتیں اگر آ سکتی ہوں اس طریقے کے ایام میں تو وہ آ سکتی ہیں تاکہ مسجد کے دروس میں اور بیانات میں وہ شامل ہو سکیں. باقی یہ ہے کہ مسجد میں ان ایام میں نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. جس طریقے سے عیدگاہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ایام میں عورتوں کو عیدگاہ لے کے آؤ, وہ مسلمانوں کے مصلی سے دور رہیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل رہیں گی. تو عیدگاہ میں لے کے جانے کی اتنی تاکید اسی لیے آپ نے کی کہ تاکہ مسلمانوں کی دعا میں وہ شامل ہو جائیں. اسی طریقے سے مساجد میں اگر دروس ہو رہے ہیں, بیانات ہو رہے ہیں یا عورتوں کے کورسز چل رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسی جگہ مقرر کی گئی ہے جو مصلی سے الگ ہے تو وہاں پہ بہرحال وہ آ سکتی ہیں, اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ وہ آنے سے پرہیز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے, اگرچہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا. فرمایا گیا کہ طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 بار دی جاتی ہے. تیسری بار طلاق اگر انسان نے دے دی تو پھر فائنل کام ختم. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان. 2 مرتبہ طلاق دینے کا آپشن ہے, یعنی 2 مرتبہ آپ ایسی طلاق دے سکتے ہیں بیوی کو جس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. تیسری طلاق کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. تیسری طلاق کے بعد پھر آپشن نہیں رہتا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. تیسری بار آپشن کیا ہے, یا تو آپ بیوی کو رکھیے اچھے طریقے سے یا پھر عزت کے ساتھ اس کو ودا کر دیجئے. تیسری طلاق کے بعد پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بڑا پرانا مسئلہ ہے کہ صاحب اگر کسی نے بیوی کو ایک ساتھ طلاق 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 کہہ دیا تو وہ 3 طلاق مانی جائے گی یا 1 طلاق مانی جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ 3 مانی جائے گی, کچھ کہتے ہیں 1 مانی جائے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے طلاق کا جو پروسیس بتایا ہے, طلاق 2 مرتبہ ہے, 2 الگ الگ بار ہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ یا تو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے. اب جس انسان نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا, اس نے تو پورے طلاق کے سسٹم کا مذاق بنا کے رکھ دیا. اس نے طلاق کے معاملے میں جو شریعت نے آسانی دی تھی, جو آپشن دیا تھا, اس سارے آپشن کو اس نے ختم کر دیا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ طریقہ غلط ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا. اور اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب ایسا کیس آیا آپ نے اس کو 1 طلاق مانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اس کو 1 طلاق مانا گیا. حضرت عمر فاروق کے شروع کے 2 سال میں اس کو 1 طلاق مانا گیا. پھر حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دینے لگے ہیں, بہت زیادہ یہ چیز رائج ہو رہی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے, سختی کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ قانون لاگو کیا کہ اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ دے گا تو تینوں کو مان لیا جائے گا اور بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی. آپ نے سختی کرتے ہوئے ایسا کیا تاکہ لوگ ایسا نہ کریں, لیکن اس کو لوگوں نے ہمیشہ کے لیے قانون بنا لیا. اور آج 3 طلاق اگر کوئی اکٹھے دے دے تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہ فتویٰ دیتا ہے صاحب کہ وہ تینوں طلاق ہو گئی, اب بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی. اب شوہر اگر بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو مولوی کہتا ہے اب حلالہ کرانا پڑے گا.
کیا کرانا پڑے گا؟ حلالہ کرانا پڑے گا. حلالہ سینٹر باقاعدہ کھولے گئے اور ایک رات کے لیے اور ایک دن کے لیے اس عورت سے کسی کی شادی کی جاتی ہے اور ایک دن کے بعد وہ طلاق دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس میاں کے ساتھ اس شوہر کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. حرامہ، یہ کلم کلا زنا ہے، یہ بدکاری ہے. اور اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر. اسلام نے ایک آپشن بتایا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دی ہے تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے وہ عورت اور پھر دوسرا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے. یہ اسلام نے ایک آپشن بتایا ہے، طریقہ نہیں بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی بیوی کو حلال کر لو. لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب نکالا اور لوگوں نے حلالہ نام کی ایک چیز نکال لی. اسلام کے اندر حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں طلاق کا بڑا سیدھا سادہ سسٹم ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ طلاق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں رہ نہیں سکتے ہیں. اگر طلاق کا آپشن نہ ہوتا تو زندگی اجیرن بن جاتی، زندگی بوجھ بن جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا یہ آپشن رکھا ہے. تو یہ دوسرے پارے کی اہم آیات ہیں. انشاءاللہ ہم کل تیسرے پارے کے منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.